اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لم تصم جوارحہ عن محارمہ فلا حاجۃ لی فی ان یدع طعامہ وشرابہ من اجلہ۔ وقال الامام علی علیہ الصلاۃ والسلام الصیام اجتناب المحارم کما یمتنع الرجل من الطعام والشراب۔ آداب صوم کے سلسلے سے رسول اسلام کی یہ حدیث اور حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث فقط آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے کے آداب کو، روزے کی شان کیا ہونی چاہیے، روزے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کیسے روزہ رکھا جائے، کس انداز سے روزہ ہونا چاہیے، اس ادب کو اپنے کلام گوہربار میں اس طرح سے آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے جوارح یعنی بدن، زبان، ہاتھ، پیر، آنکھ، یہ جوارح ہیں، جس کے جوارح روزے دار نہ ہوں اور وہ نہ رکیں، اس لیے کہ صوم کے معنی لغوی معنی صوم کے امساک یعنی رکنے کے ہیں۔ تو جس طرح سے انسان کھانے پینے سے رکتا ہے نیت کے ساتھ، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہم یہ ہے کہ روزے دار کے اعضاء و جوارح بھی حرام کاموں سے رکیں، یعنی آنکھ نامحرم کو دیکھنے اور برائیوں کے دیکھنے سے پرہیز کریں، ہاتھ جو ہیں وہ ظلم سے پرہیز کریں، زبان غیبت سے پرہیز کریں۔ اسی لیے فرماتے ہیں آپ کہ من لم تصم جوارحہ، جس کے جوارح روزے دار نہ ہوں۔ کس چیز سے روزے دار، یعنی کس چیز سے امساک نہ کریں؟ ان محارمی، تمام حرام چیزوں سے۔ فلا حاجۃ لی، پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھے ضرورت نہیں ہے اس شخص کے لیے کہ وہ میری وجہ سے کھانے کو اور پینے کو چھوڑ دے۔ لا حاجۃ لی فی ان یدع طعامہ وشرابہ من اجلی، میری وجہ سے، میرے حکم کی وجہ سے، میرے قرآن کے اعلان کی بنیاد پر میں نے جو قرآن کا پیغام پہنچایا ہے اس پیغام کے مطابق اس کو روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ کھانے پینے سے صرف پرہیز اگر کر رہا ہے اور اس کی زبان، اس کے اعضاء و جوارح روز جو ہے وہ نہیں پرہیز کر رہے ہیں برائیوں سے اور حرام چیزوں سے، تو گویا وہ روزہ اس کے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے میں یہ سب چیزوں کو رکنا چاہیے، جس طرح سے کھانے پینے سے ہم رکتے ہیں اور پرہیز کرتے ہیں اذان صبح سے اذان مغرب تک، اسی طرح سے یہ تمام محرمات سے بھی پرہیز ہم کو کرنا چاہیے، ہمارے اعضاء و جوارح کریں۔ اور آپ ہی کے نائب برحق جو آپ کے پیغام کو پہلے امام سے لے کر آخری امام تک جو پہنچایا گیا ہے، جس کی شریعت کی جو ہے وہ ان لوگوں نے ترویج اور حفاظت کی ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ الصیام اجتناب المحارم، روزہ تو اصل یہی ہے کہ محارم سے اجتناب اور پرہیز کیا جائے، حرام چیزوں سے۔ کما یمتنع الرجل، جیسے کہ انسان رکتا ہے کھانے سے اور پینے سے، اسی طرح سے رکے اور پرہیز کرے، اپنے کو منع کرے کس چیز سے؟ تمام حرام چیزوں سے۔ خداوند عالم ہم سب لوگوں کو روزے کی حالت میں یہ دونوں پیغمبر اور امام میں امام جناب امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے پیغام کی روشنی میں پرہیز کرنا چاہیے تمام حرام چیزوں سے روزے میں۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ